بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اللہ کے فضل و کرم سے میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ آپ سب بھی اپنے گھروں میں ٹھیک ٹھاک خوش باش اور شاد و آباد رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ آج یہ میں ولاگ آپ کے لیے مدینے کی زیارات کا لے کے آئی ہوں۔ ویسے تو کافی زیارات ہیں مدینے میں، لیکن جو زیارات میں نے کی میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ سبحان اللہ، یہ منظر بہت ہی خوبصورت نظارہ دے رہا تھا۔ ہم نے بھی کبوتروں کو دانہ ڈالا اور تھوڑی دیر وہیں پہ رک کے کبوتروں کو دیکھتے رہے۔ بہت ہی خوبصورت منظر تھا یہ۔ سبحان اللہ، مدینے کی گلیوں کا کیا کہنا، پیارے رسول کے شہر کی تو الگ ہی بات ہے۔ بہت ہی سکون ہے مدینے کی فضاؤں میں۔ اس کے بعد ہم ایک پاکستانی مطعم پہ گئے اور وہاں پہ ناشتہ کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد ہم زیارات کے لیے نکل گئے۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ سب سے پہلے ہم جس زیارت پہ گئے اس کا نام ہے بیر غرس۔ یہ مسجد نبوی سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہے۔ راستے میں آپ کو مسجد بلال بھی نظر آئے گی جو مسجد نبوی کے قریب ہے۔ یہ مسجد بلال ہے۔ ہم بیر غرس کی طرف گئے۔ بیر غرس یہ وہ کنواں ہے جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ میرا کنواں ہے، یہ میرا پانی ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے اس کنویں میں اپنا لعاب دہن بھی ڈالا، اور جب آپ کو شہد ملا تو آپ نے وہ بھی اس میں ڈال دیا، اور آپ نے فرمایا کہ میری وفات کے بعد مجھے اس کے پانی سے غسل دیا جائے۔ اسی لیے بیر غرس کے پانی سے ہی ہمارے پیارے نبی کو غسل دیا گیا تھا۔ ہم صبح کے ٹائم اس کنویں پہ گئے، لیکن اس وقت یہ بند تھا اور اس کی ٹائمنگ 2 بجے سے شروع ہوتی ہے، اس لیے یہ کنواں اندر سے ہم نہیں دیکھ سکے اور پھر آگے چلے گئے۔ اس کے بعد ہم حضرت سلمان فارسی کے باغ میں گئے۔ یہ حضرت سلمان فارسی کا باغ جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس باغ میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے 300 درخت کھجور کے لگائے تھے۔ اس باغ میں حضرت سلمان فارسی ایک یہودی کے انڈر کام کرتے تھے، ان کے غلام تھے، اور یہ ایک یہودی کا باغ تھا۔ یہودی نے حضرت سلمان فارسی کو آزاد کرنے کی قیمت مانگی تھی۔ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو آزاد کرانا چاہا تو ان کے مالک یہودی نے کہا کہ مجھے 300 کھجور کے درخت اور 40 دینار سونے کے چاہیے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی مدد سے اس باغ میں اپنے ہاتھوں سے 300 کھجور کے درخت لگائے۔ یہ بہت ہی خوبصورت باغ ہے، لیکن اس وقت جو درخت موجود ہیں یہ وہ والے نہیں ہیں کیونکہ کافی عرصہ گزر گیا ہے۔ ہم اس باغ کے اندر گئے تو یہاں پہ کافی کنسٹرکشن ہو رہی تھی۔ اس باغ میں ایک کنواں بھی ہے، لیکن وہ فی الحال بند تھا اور کافی کنسٹرکشن ہو رہی تھی اس باغ میں۔ یہ اس باغ کے اندر ایک بہت بڑی شاپ تھی کھجوروں کی،
اس میں کھجوریں اور اس کے علاوہ پرفیومز، تسبیحاں، کافی چیزیں بک رہی تھیں۔ زائرین کی سہولت کے لیے کافی اچھی شاپ بنائی ہوئی ہے انہوں نے۔ یہ فل سینٹرل اے سی شاپ تھی اور اس میں طرح طرح کی دیکھیں کھجوریں، چاکلیٹس اور اس کے علاوہ تحفے تحائف دینے کے لیے کافی چیزیں موجود تھیں۔ ہم نے بھی ان ساری کھجوروں کا ریٹ وغیرہ پوچھا اور مختلف قسم کی چیزیں دیکھیں۔ یہ دیکھیں طرح طرح کی کھجوریں لگی ہوئی تھیں یہاں پہ، اور چاکلیٹس، اور اس کے علاوہ بچوں کے ٹوائز وغیرہ بھی تھے۔ میرا چھوٹا بیٹا تو ٹوائز کارنر کی طرف چلا گیا اور مختلف طرح کے ٹوائز دیکھنے لگا۔ میرا یہ ولاگ پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا، لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، اور جتنے بھی میرے سبسکرائبر ہیں ان کا تہ دل سے شکریہ۔ مجھے سب جلدی جلدی سپورٹ کریں اور میری حوصلہ افزائی ہو اور میں اور زیادہ اچھے اچھے ولاگ لے کے آپ کے لیے آؤں۔ یہ دیکھیں یہاں پہ ٹوائز، ٹوپیاں، تسبیحاں، اسی طرح کی مختلف چیزیں لگی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد ہم باہر کو چلے گئے۔ آگے کی طرف ہم نے جا کے دیکھا تو کنسٹرکشن ہی ہو رہی تھی، اور انہوں نے بتایا کہ کنواں وغیرہ اس وقت بند ہے۔ یہ بہت اچھی تصویریں لگی ہوئی تھیں ادھر۔ میرے بیٹے نے بھی اپنی پسند سے تصویر نکالی اور اس کا جائزہ لیا۔ بچوں کا تو یہی کام ہے۔ اس کے بعد ہم باہر کی طرف چلے گئے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ ساری کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور گرمی بھی بہت تھی۔ تھوڑی دیر ہم وہاں پہ رکے اور پھر آگے کی طرف چلے گئے۔ یہ یہاں پہ جھولا لگا ہوا تھا۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ یہ ہم مسجد قباء کی طرف جا رہے ہیں۔ مسجد قباء جو اسلام کی پہلی مسجد ہے، یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے رکھی تھی۔ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو انہوں نے اس جگہ قیام کیا تھا، اور پھر یہیں پہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ اس مسجد کی اسلام میں بڑی ہی فضیلت ہے۔ جو بندہ اپنے ہوٹل یا اپنے گھر سے وضو کر کے آئے اور اس مسجد میں نماز پڑھے یا نفل ادا کرے تو اس کا ثواب ایک عمرے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کو پسند فرمایا کیونکہ یہ مسجد خالص عبادت کے لیے بنائی گئی تھی۔ جب ہم یہاں پہنچے تو ظہر کی نماز کا ٹائم تھا۔ الحمدللہ ہم نے یہاں پہ ظہر کی نماز ادا کی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب تو مسجد نبوی سے لے کے مسجد قباء تک پورا ایک پیدل راستہ بنا دیا گیا ہے تاکہ زائرین آسانی سے مسجد قباء تک آ سکیں۔
مسجد قباء سے نکلنے کے بعد پھر ہم آگے کی طرف روانہ ہوئے۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا۔ ملتی ہوں ایک نئے اچھے ولاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔